میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، یہ بات سمجھنے والے ہی کامیاب رہتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں AR اردو اسٹوری۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ حد تیرے کی! اس نے غصے سے پاس پڑی کرسی کو لات ماری اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا نشہ پورا نہیں ہوا تھا اور سگریٹ ختم ہو گیا تھا۔ مزید چرس والے سگریٹ کے چکر میں وہ گھر سے نکل کر لڑکھڑاتا ہوا گھر کے قریب واقع پان کی کیبن تک پہنچا۔ لڑکا سامان سمیٹ چکا تھا، اس کو دیکھ کر سمجھ گیا۔ زین بھائی، تیری روز کی مصیبت ہے، ابھی میں نکل جاتا تو پھر کیا کرتا تو؟ اس نے الگ رکھے ہوئے سگریٹ اس کے ہاتھ میں دھرے۔ پیسے؟ اس نے ہاتھ پھیلایا۔ اوہ فو، ابھی یاد نہیں رہا، یہ دیکھ کر کون سی قمیص چڑھا کر نکل آیا ہوں، صبح لے لینا۔ پھر سگریٹ جلانے کے لیے ماچس مانگا اور سگریٹ سلگا کر وہ بھی جیب میں دھر لیا اور پلٹ کر گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھ کر سگریٹ کے کچ سے سرور کھینچنے لگا۔ صبح دودھ والے کی دستک دینے پر زارا کی آنکھ کھلی تو زین کو اس نے دہلیز کے پاس آڑا ترچھا پڑا ہوا دیکھا۔ دروازہ کھول کر دودھ لیا اور چولہا جلایا اور اسے بچی کو دودھ گرم کر کے پلانا تھا۔ جلدی جلدی رات کا فیڈر دھو کر اس نے رکھا اور جھانک کر کمرے میں دیکھا کہیں بچی اٹھ تو نہیں گئی۔ پھر اس کے کپڑے دھو کر ڈالے، گھر کی صفائی کرنا شروع کی اور جلدی جلدی ناشتے کی تیاری بھی کی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کا شوہر اٹھے گا تو اسے جانے کی جلدی ہوگی۔ چائے چولہے پہ رکھنے کے بعد توا رکھا اور بھاگ کر زین کے کپڑے باتھ روم میں رکھے، ساتھ ہی تولیہ لٹکا کر زین کو آواز دی۔ آہستہ سے پوچھا، زین آج دفتر نہیں جاؤ گے؟ اٹھو، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، تمہارے کپڑے باتھ روم میں لٹکا دیے ہیں۔ زین نے آنکھیں کھول کر یہاں وہاں دیکھا اور ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا۔ زارا کا دل ہمیشہ اس کی گالیوں سے برا ہو جاتا تھا اور اس کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ اس کی موجودگی میں وہ بہت الرٹ رہتی، اس کے سارے کام وقت سے پہلے کر دیتی۔ لیکن زین نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا، خوش ہونا تو اس نے جیسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ گھر میں جتنی دیر رہتا اس کی زبان شعلے اگلتی رہتی۔ کئی بار زارا نے کوشش کی کہ اس کی عادت کو پیار سے ختم کرے، لیکن ایسی کوئی بھی بات کرنے پر وہ بھڑک اٹھتا۔ حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک کما لیتا تھا لیکن گھر میں خرچ کے نام پر 1 روپیہ بھی دینے کا رواداد نہ تھا۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا اور تیار ہو کر نکلا تو زارا نے ناشتہ لگا دیا۔ چائے دیتے ہوئے اس کی بیٹی رونے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے فیڈر لے کر بھاگی۔ بچے کو فیڈر دیتے ہوئے اسے یاد آیا کہ بچی کے ٹیکے کا ٹائم ہو گیا، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ اس نے زین سے بات کی، مجھے ڈاکٹر کے پاس منی کو ٹیکہ لگوانے جانا ہوگا، ڈاکٹر کی فیس اور رکشے کا کرایہ دے کر جائیے گا۔ زین نے تیوریاں پیسے کے نام پر چڑھ گئیں۔ اس نے غصے سے گالی دیتے ہوئے چائے کا کپ زارا کی جانب پھینکا۔ وہ بچی کو گود میں لے گھبرا کر دیوار سے لگ گئی۔ چائے گرم تھی، اس کے پیروں پر چھینٹیں آئیں تو وہ تڑپ گئی۔ بے اختیار اس کے گالوں پر آنسو بہنے لگے جس پر زین کی نظر پڑ گئی۔ وہ اس کے رونے سے اور چڑ گیا۔ منحوس عورت ہر وقت ٹسمیں بھاتی رہتی ہے، اور بڑبڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ آج زارا کی سوچ بہت عجیب ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، یہ کیسا انسان ہے، آج بھی پیسے مانگنے پر گالی دی، حالانکہ وہ دیکھ چکی تھی اس کی پینٹ کی جیب میں والیٹ رکھا تھا اور اس میں کافی پیسے تھے۔ زارا کو یاد آیا اور جو گرم چائے میری معصوم بچی پر گر جاتی، اب اس کے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکی۔ اس نے پہلے خود بھی ناشتہ کیا۔ بچی دودھ پی چکی تھی اور اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ اپنی تعلیم نامکمل چھوڑ کر بہت غلط کیا، کاش میرے پاس کوئی ہنر ہوتا تو میں آج کوئی نوکری کر لیتی، لیکن اب کیا کروں؟ ناشتہ کر کے بچی کے لیے فیڈر تیار کیا۔ ایک بیگ میں اپنا ایک جوڑا اور بچی کے کچھ کپڑے ڈال کر اس نے اللہ کا نام لے کر گھر سے باہر قدم نکالا۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس چلی گئی اور اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ اس کی ماں نے پہلا سوال یہی کیا کہ کیا تمہیں کھانا نہیں ملتا؟ اس کا جواب نفی میں تھا۔ نہیں ماں، وہ آٹا دال وغیرہ لے آتا ہے۔ ماں نے پوچھا تو کیا وہ تمہیں مارتا ہے؟ اس کا جواب اب بھی نفی میں تھا۔ اس نے مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، لیکن ماں وہ جو چیز ہاتھ آئے اٹھا کر پھینکتا ہے۔ ماں نے پوچھا کیا تمہارا نشانہ نہ لے کر تم پر پھینکتا ہے؟ یہ کیسا سوال ہے ماں؟ ماں بولی، بیٹا اکثر گھروں میں مرد مار پیٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ عورتیں نبھا کرتی ہیں۔ زارا نے کہا، ماں وہ جب بھی کوئی چیز پھینکتا ہے مجھے لگتی ہے مجھے مار رہا ہے، میں ہر وقت خوف کی حالت میں رہتی ہوں کب مجھے کچھ اٹھا کر دے مارے گا۔ ماں وہ گندی گندی گالیاں دیتا ہے، وہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور پھر میری بچی کیا سیکھے گی؟ وہ جب کسی ضرورت کے لیے بھی پیسے مانگوں گالی ہی جواب میں ملتی ہے۔
آج بھی بچی کے ٹیکا لگوانے جانا تھا تو پیسے مانگے تو گرم چائے پھینک دی۔ شکر ہے بچی پر نہیں آئی۔ نہیں ماں، میں اب ایسی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اماں آپ صرف اتنی تکلیف اٹھا لو، آج میں کام ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر بچی کو ماں کے قریب بٹھا کر وہ باہر نکلی اور سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے۔ اسے اپنی ایک پرانی سہیلی نظر آئی اور اس کی ماں کے محلے میں رہتی تھی۔ زارا تم کیسی ہو؟ بہت ٹائم بعد دیکھا۔ ناظمہ تم کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ شادی ہو گئی تمہاری؟ ناظمہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بھائی، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ تم چلو میرے گھر۔ زارا کو بچے کا لفظ سن کر یاد آ گیا کہ وہ کس مقصد سے نکلی تھی۔ اوہ، ابھی تو میں نوکری ڈھونڈنے نکلی تھی۔ ارے کیوں؟ ناظمہ کو حیرت ہوئی۔ تمہارے میاں تو اچھے کماتے ہیں۔ خیر میں تمہیں ایک آنٹی کا بتاتی ہوں، وہ سوشل ورکر ہیں۔ وہ ایسے ایک آنٹی کے گھر لے گئی۔ زاہدہ خاتون ایک بہت اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں سے بات کی اور اس کو ایک اسکول کی نوکری مل گئی۔ وہاں صفائی والی بوا کی جگہ خالی تھی۔ وہ مشکل 8 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی، اس لیے کسی اچھی نوکری کی امید بھی نہیں تھی، لیکن یہ بھی بہت تھا کہ کام مل گیا جس کی کوئی امید نہیں تھی۔ یہ اور بات تھی کہ کام اسی ٹائم سے شروع کرنا تھا۔ اس نے حامی بھر لی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اگر اس کے پاس نوکری نہ ہوئی تو بچے کو کیسے سنبھالے گی، اس کی ضرورتیں پوری کیسے کرے گی۔ اسکول سے فارغ ہوئی تو 5 بج رہے تھے۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس نے کہا کہ پیسے تو مہینہ پورے ہونے کے بعد ملیں گے، ابھی تو مہینہ شروع ہوا ہے۔ انہوں نے اس کی مجبوری دیکھ کر اسے 500 روپے اپنے پاس سے دے دیے تھے۔ وہ رقم بھی غنیمت تھی۔ وہ دودھ خرید کر امی کی طرف آئی تو معلوم ہوا کہ بچی کو تو باپ لے گیا ہے۔ وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ ماں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ماں وہ نشہ کرتا ہے، وہ کیسے خیال کرے گا؟ اماں ایک دن صبر کر لینا تھا۔ اماں مجھے کام مل گیا ہے، میں اپنی بچی کے لیے دودھ لائی تھی کیونکہ اس کی خاطر نوکری کرنے گئی تھی۔ وہ بچی کو لینے اپنے گھر گئی تو اس کی ساس آئی ہوئی تھی۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ تیری ماں سے تو سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے زین کو بلا لیا۔ زین بھی غصے میں تھا، وہ تو بچی کو نہیں سنبھال سکتا اپنی جاب کے ساتھ۔ اب اس نے مجھے کہا، امی آپ آ جاؤ، میں اپنے سب کام چھوڑ کر بھاگی ہوں۔ تم کہاں چلی گئی تھی آوارگی کے لیے؟ اپنی اولاد کو تو سنبھال نہیں سکتی، پھر لے کیوں گئی تھی؟ وہ صرف آنسو بہاتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس بچی کو اس کے حوالے نہیں کرے گی۔ اس کے پاس نہ رہنے کو جگہ تھی نہ پیسے کہ وہ بچی کا پیٹ بھرے۔ وہ اپنی جاب کے لیے ہی نکلی تھی اور چند گھنٹوں کے فرق نے اس کی بچی اس سے چھین لی تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسکول جا کر اس نے کوارٹر میں رہائش حاصل کی اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے سوچنے لگی۔ اسے ہر حال میں اپنی بچی چاہیے تھی۔ زین واپس آیا تو اس کی ماں نے اسے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ وہ زارا سے محبت کرتا تھا اور اپنی بیٹی سے بھی، لیکن نشہ اس کی ہر اچھائی پر غالب آ جاتا تھا۔ اس نے زارا سے ملنے کی کوشش کی لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ بھی پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زارا نے اسکول کی جاب شروع کی تو اسے شدت سے اپنی کم تعلیم کا احساس ہونے لگا۔ وہاں کی پرنسپل کو اس سے بہت ہمدردی ہو گئی تھی۔ ایک دن اس نے زارا کو فارغ وقت میں کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کو آفر دی، زارا تم اسکول سے فارغ ہو کر کیا کرتی ہو؟ اگر وقت ہو تو تم 9ویں جماعت کی کتابیں پڑھنا شروع کر دو۔ زارا کو ان میں تجویز اچھی لگی۔ اس نے سوچا ابھی بچی اس کی ساس کے پاس ہے اور وہ اسے کبھی نہیں دے گی کیونکہ اس کے پاس تو اپنے کھانے پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اگر وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر تعلیم کی کمی پوری کر لے تو پھر وہ اچھی نوکری حاصل کر کے اپنی بچی کو اپنے پاس رکھ سکے گی۔ اس نے اپنی تعلیم پر توجہ دینا شروع کر دی۔ جہاں مشکل ہوئی تو اس نے ٹیچر سے مدد لی، تیاری کر کے امتحان دیا اور پھر پاس بھی ہو گئی۔ اب تو اس کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ اس نے میٹرک کا امتحان دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس نے پرنسپل صاحبہ سے کمپیوٹر چلانا بھی سیکھ لیا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے کام بھی وہ کر دیتی۔ اس طرح اس کی تربیت بھی ہوتی رہی۔ گزرتے وقت نے اس کی قابلیت کو بڑھا دیا تھا۔ اب میٹرک کے امتحان کا وقت قریب آیا۔ اس نے انتھک محنت کی اور میٹرک کا امتحان بھی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ پرنسپل صاحبہ اس پر مہربان تھی۔ سب ٹیچرز بھی اس کی کہانی سے واقف تھے، لہٰذا اس سے سب کو ہمدردی تھی۔ ٹیچر شازیہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اس نے بھی زارا کو بہت حوصلہ دیا تھا۔ اس کا شوہر بچی سے ملنے آتا رہتا تھا اور چیزیں بھی لاتا تھا، لیکن شازیہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، زارا میں اس آدمی کے کہنے پر 4 مرتبہ پہلے بھی گھر جا چکی ہوں۔ یہ سن کر زارا کی سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ 4 مرتبہ کیوں؟ ہاں، ہر بار معافی مانگتا ہے اور پھر تھوڑے دن میں ہی اپنی اصلیت دکھانے لگتا ہے۔ گھر میں دنگا کرتا ہے، مار پیٹ، گالم گلوچ۔ زارا کو زین یاد آیا۔ وہ بھی اس کی بیٹی کو ملوانے لے کر آیا تھا لیکن اس کے پاس چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے شازیہ سے کہا، زین مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، بس غصہ آ جائے تو گالی دیتا ہے، کوئی بھی چیز اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اسٹیل کا گلاس آ کر میرے پاؤں پر لگا تھا، چوٹ لگی تھی۔
ہاں بالکل یہی طریقہ تو ہے، پہلے یہ لوگ ڈرانا شروع کرتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہماری دفاع کی قوت کو خوف زدہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ اب زارا کو یاد آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے ڈراتا، گالم گلوچ سے ہی وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ چیزیں پھینکنا شروع کرتا تو وہ کانپتی رہتی تھی۔ اس نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے بھی یہی محسوس کی ہے۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر وہ یہی سوچتے ہوئے سو گئی۔ دوسرے دن اسکول پہنچی تو پتہ چلا مس شازیہ واپس جا چکی ہیں۔ ٹیچر نے بتایا تو وہ حیران ہو گئی۔ اس نے حیرت سے پرنسپل صاحبہ سے دریافت کیا، وہ تو کہتی تھی میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ بولیں، دراصل ہم عورتیں خود کو مرد کی موجودگی میں محفوظ سمجھتی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے اور عورت صرف نازک ہے۔ اللہ نے عورت اور مرد دونوں کی ذمہ داریوں کے خانے رکھے ہیں، لیکن اکثر مرد جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو عورت کو گھر کے ساتھ باہر کی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا پڑتا ہے۔ زارا ان کی باتوں پر سر ہلاتی ہوئی باہر آ گئی۔ سارا دن وہ سوچتی رہی کہ کیا وہ ایسے ہی واپس چلی جائے گی، کیا ہوگا، اسے کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر اس نے سوچ لیا، مجھے اپنی زندگی کو ایک موقع اور دینا ہوگا۔ نوکری، رہائش، تعلیم، تینوں سہولتیں اس کو حاصل تھیں۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اپنی تعلیم مکمل کر لوں تو ایک بہتر مستقبل میں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہوں، ورنہ اس کی زندگی بھی میری طرح بری گزرے گی۔ اسے اپنی بیٹی یاد آنے لگی۔ حیرت انگیز طور پر قدرت نے اس کی مامتا کی تسلی کا انتظام کر دیا۔ اس کا شوہر زین اس کی بیٹی کو لے کر آتا ہوا نظر آیا۔ وہ خوش ہو گئی۔ زین اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر بولا، میں تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس کو ایسے ڈرتے ہوئے دیکھ کر زین کو بہت افسوس ہوا، ساتھ ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے منانے کے لیے اسے بہت کچھ سوچنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر اس نے واپسی کی راہ لی۔ اسے معلوم تھا کہ زارا کو اپنی بیٹی سے والہانہ پیار تھا۔ وہ اس وقت کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ زین کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس بار اس نے اپنی پڑھائی پر بہت زیادہ وقت دینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ مجھے دوبارہ ایسی زندگی نہیں جینا جس میں میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ میں ذلت بھری زندگی نہیں گزاروں گی۔ اگر میری کوئی توقیر نہیں ہوگی تو میری بیٹی کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ اس کی زندگی بھی ایسی ہی دشوار ہوگی۔ میں خود اپنا مقام بنا لوں تو اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس لا سکوں گی، قانونی جنگ بھی لڑنا پڑی تو لڑ سکوں گی۔ ایسی بات سوچتے سوچتے اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے ارادوں کو مزید پختہ کیا اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ زین جب سے زارا سے مل کر آیا تھا وہ بہت بے چین تھا۔ وہ ہر صورت زارا کو گھر لانا چاہتا تھا۔ اس کی ماں بیمار رہنے لگی تھی اور بچے کی ذمہ داریوں سے اب پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ جیسے جیسے بچی بڑی ہو رہی تھی اس کی ضروریات بھی بڑھ رہی تھیں۔ زین بھی اپنی نوکری سے وقت نکال کر جو کر سکتا تھا کرتا تھا، کیونکہ وہاں ماں تھی۔ اس کی ضروریات اور مسائل بھی اس کو دیکھنے ہوتے تھے۔ اب اسے خیال آتا تھا کہ زارا نے کبھی اپنی ضرورتوں کے لیے اس سے نہیں کہا تھا، اس کا ضبط کب جواب دے گیا اس پر کبھی اس نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن اب یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ اس کے نشے کی عادت سے تنگ آ گئی تھی۔ اس پر مستزاد کی اس کی بے حسی برتاؤ، خود غرضی دکھانا، حتیٰ کہ اسے بچے کے ٹیکے کے لیے پیسے نہ دینا، اس چیز سے اسے گھر چھوڑنے پر اکسایا، ورنہ وہ صبر کرتی رہتی، اس کی زیادتیاں برداشت کرتی رہتی۔ اب زین کے ضمیر نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ بھی ہوش میں آ گیا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ اسے لینے پہنچ گیا، لیکن زارا نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ پرنسپل صاحبہ کے پاس چلا گیا اور ان سے سفارش کے لیے کہا۔ انہوں نے اسے بٹھایا اور بہت آرام سے سمجھایا کہ زارا اپنے قدموں پر کھڑی ہونا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ زین کی بے حسی کا رویہ ہے۔ آج تم اپنی بچی کو سنبھال رہے ہو، تمہیں اس کی ضروریات نظر آ رہی ہیں۔ کبھی غور کیا، پہلے بھی یہی ضروریات تھیں۔ وہ چاہتی ہے کہ تم نشہ چھوڑ دو، گھر میں شور شرابہ نہ کرو، بچی کے اوپر برا اثر پڑے گا، گھر کا ماحول اچھا ہو تو آس پڑوس کے لوگ بھی عزت کرتے ہیں۔ زین پر ان باتوں کا بہت اچھا اثر ہوا۔ آج اس نے طے کر لیا کہ اس سے اپنے آپ کو بدل لے گا، اور اس نے فوراً عمل بھی شروع کر دیا اور عہد کر لیا کہ اب وہ نشے کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ زارا نے پرنسپل صاحبہ کے مشورے پر گھر واپسی کا فیصلہ لیا۔ زین نشہ چھوڑ کر اپنی تمام لاپرواہیاں چھوڑ چکا، اور زارا نے اپنی بیٹی کو اسکول میں داخل کروانے کے ساتھ اپنی جاب اور پڑھائی جاری رکھی۔ آج وہ ایک مثالی زندگی گزار رہے ہیں۔